ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت پر حیات چھوٹی ہے، میں علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں، علی نام ہے بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 19ویں سحری کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ۔ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ اور جیسے سٹارٹ میں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا دن کتنی بڑا نسبت والا دن ہے، اور آج کی رات شب ضربت والی رات ہے، یعنی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو آج کی شب ضربت لگی تھی مسجد کوفہ کی مسجد میں۔ تو یہ جو 3 ایام ہیں ناظرین، 19، 20 اور 21، یہ مولا علی کے نام سے نسبت سے بہت اہم ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ جی، مسجد کوفہ ویران ہے اور اولاد علی یتیم ہونے والی ہے۔ 19 رمضان المبارک کی شب نماز فجر کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم لعین نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم پہ زہر آلود خنجر کا وار کیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی تھی، جس میں حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی داڑھی مبارک خون میں رنگین ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ بہت بدبخت ہیں، ایک وہ جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ جو علی تمہاری داڑھی کو خون میں رنگیں گے۔ 19 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم پہ عبد الرحمن ابن ملجم لعین زہر آلود خنجر سے حملہ کرتا ہے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کا تعلق خوارج سے تھا۔ اس واردات کے پیچھے جہاں خوارج کا ہاتھ تھا، وہیں ایک اور نام جو کہ براہ راست حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے قتل میں ملوث ایک کوفے کی قاتل حسینہ جس کا نام قطامہ بنت شجنہ بن عدی تھا۔ قطامہ بنت شجنہ بن عدی نے ہی عبد الرحمن ابن ملجم کو مولا کائنات کے قتل کے لیے اکسایا، شادی کی پیشکش کی اور شرط رکھی کہ اگر تم امیر المومنین کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ 19 رمضان کی شب ابن ملجم قطامہ کے گھر میں ہی قیام کیا، اور قطامہ ہی نے زہر آلود خنجر ابن ملجم کو مہیا کیا، اور ابن ملجم نے موقع پا کے فجر کی نماز کے دوران حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم پہ زہر آلود خنجر سے وار کیا۔ چونکہ خنجر زہر آلود تھا اور زخم کافی کاری تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان مبارک کو 3 دن بعد مولا کائنات خالق کائنات سے جا ملے۔ آج کوشش کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم مولا کائنات ابو تراب کا کچھ ذکر ہو، ان کی صفات پہ کچھ بات ہو، اور ان کے ان کی شخصیت اور ان کی صفت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آواز موجود ہیں صبا اسد، میں چاہوں گا کہ کلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریا کدا پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، آقا مدینہ یاد آتا ہے، آقا مدینہ یاد آتا ہے۔ سنہری جھالیوں کا وہ نظارہ
وہ پیارا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آقا مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھے کر اس گنبد غزرا کے سائے میں ادب سے بیٹھے کر اس گنبد غزرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آقا مدینہ یاد آتا ہے آقا مدینہ یاد آتا ہے رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں وہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آقا مدینہ یاد آتا ہے آقا مدینہ یاد آتا ہے مزاری فاطمہ میں کربلا والوں کی یاد آئی مزاری فاطمہ میں کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا وہ پیارا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آقا مدینہ یاد آتا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ یاد آیا یا مدینہ یاد آیا ہے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے مدینہ یاد آیا یا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ سبحان مدینہ اللہ یاد آیا ہے مولا علی کو بھی آج کے دن مدینہ بہت یاد آیا تھا کیونکہ مدینہ کو دارالخلافہ ختم کر کے مولا علی نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا اور کوفے والوں نے مولا علی نے کہا کہ کوفی لا یوفی کوفیوں سے کبھی وفا کی امید نہیں تو بڑھتے ہیں بزم سحر کی جانب بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ سحر کے مہمان کا سحر کے مہمان میں پہلی شخص جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بزم غلامان مصطفیٰ پاکستان ٹرسٹ کے صدر ہیں جناب صادق قریشی صاحب السلام علیکم بزم سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو
اور جو دوسری مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سی ای او سوزوکی مرگلا موٹر کے سی ای او ہیں اور ریجنل سیکرٹری جنرل ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان کے ریجنل سیکرٹری جنرل ہیں الطاف حبیب جانگڑا صاحب. جی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. شکریہ. جی آئیے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور بزم غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ، یہ بتائیے گا صادق صاحب، بزم غلامان مصطفیٰ کیا کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم غلامان مصطفیٰ پچھلے 25 سال سے محفل فروغ نعت کے حوالے سے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور سوشل حوالے سے کام کر رہی ہے اور ویلفیئر کے حوالے سے. الحمدللہ 25 سال سے پروگرامات گل بہار میں نہیں بلکہ پوری کراچی میں مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور راشن کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک سلسلہ بہت اہم جو 25 سال سے شروع ہوا ہے وہ مستحقین کے لیے کفن کا ہے کہ بعض اوقات رات کی تاریخوں میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کا وصال ہو جائے تو ان کے لیے کفن میسر نہیں ہوتا. تو بزم غلامان مصطفیٰ الحمدللہ رات کی تاریخوں میں پوری کراچی سے کوئی بھی اگر شخص وہاں آ جاتا ہے اور اپنا CNIC دے دیتا ہے تو ہم اس کے پورے معاملات جو ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں. تدفین تک کے؟ جی تدفین تک کے بھی معاملات ادا کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب میں حبیب صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ دور جدید میں گاڑیوں کی قیمتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خریدار ہے، ان کی قوت خرید ہے کہ وہ خرید سکیں؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. جی ایک تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں قیمتیں بڑھنا یا مینوفیکچر کے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں ڈالر کا کیا حال ہو گیا ہے. جی 110 120 سے ڈالر آج 185 90 روپے کا ہو گیا ہے. صحیح. تو یہ تو ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم مینوفیکچر تو ہے نہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو ہم تو ایک طرح سے گاڑیاں منگا کے جوڑنے والا کام ہے نا. اچھا. ٹھیک ہے نا. ساری چیزیں تو باہر سے آتی ہیں. پارٹس اس کے سارے باہر سے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کچھ گاڑیوں میں ایسی ہیں جو ہم 80% ایڈیشن پروگرام میں، جیسے ہمارے یہاں بولان ہے یا پک اپ ہے، باقی تو سارا سامان تو باہر سے آتا ہے. اچھا. اچھا پھر یہ کووڈ کی وجہ سے آج تک اس کا اثر دنیا میں ہے. تو شپمنٹ کے پرابلمز ہیں، شپمنٹ کے ریٹ بہت بڑھ گئے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کبھی بھی کچھ ملک میں فیکٹریاں صحیح طریقے سے شروع نہیں ہوئی ہیں. اچھا. تو جو سامان آنا چاہیے اس طرح سے آ نہیں رہا. اچھا. اور ہمارے یہاں وینڈر کو بھی یہی تکلیف ہے نا. جی جی. شپمنٹس کے پرابلم ہے. ڈالر اب یہی نہیں پتا کہ آج میں جو گاڑی کی LC کھول رہا ہوں یا مینوفیکچر کھول رہا ہے تو جب مال آئے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کا پڑتا کیا ہوگا، اس کی کاسٹ کیا ہوگی. اچھا. کیونکہ ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ڈالر 8 10 15 روپے ایسے نیچے اوپر ہو جاتا جی ہے بالکل کہ ہر بزنس مین پریشان ہے. صحیح. تو اس لیے ان کا بڑھنے کا تو مقصد میں کووڈ بھی ہے، اچھا. شپمنٹس بھی ہیں، ڈالر بھی ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا. رہا آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ خریدار. دیکھیں الحمدللہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جی. مڈل مین بڑھا ہے پاکستان میں. اچھا. جی. اور گاڑیاں زیادہ تر مڈل مین کو جاتی ہیں اور لوور مڈل مین بائک پہ جاتا ہے اور پھر وہ گاڑی پہ جاتا ہے. جی جی. تو مڈل مین کافی بڑا ہے اس لیے کہ ایگریکلچر میں کافی ترقی ہوئی ہے. جی جی. چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں. تو گروور بھی کما رہا ہے، مڈل مین بھی کما رہا ہے، کسان بھی کما رہا ہے. اس طرح اور بھی کافی کاروبار ہیں جس میں اچھا کام قوت خرید بڑی ہے. بڑی ہے ہمارے حساب سے. اچھا. مجھے یہ لگتا ہے. اچھا الطاف حبیب صاحب یہ بتائیے کہ WMA ورلڈ میمن آرگنائزیشن کیا ہے اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں ہمارے ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو ہے نا یہ واحد باڈی ہے جو انٹرنیشنل باڈی ہے اور وہ انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. اچھا. پاکستان میں بالخصوص کراچی میں کیونکہ میمنوں کی زیادہ آبادی کراچی میں. تو اور پاکستان میمن فیڈریشن ہے. اس کے بعد کوئی 55-60 کے قریب الگ الگ جماعتیں ہیں جو انڈیا سے لوگ آئے تھے، جس علاقے سے آئے تو اس سے اپنی اپنی جماعتوں کے نام رکھے ہیں. اور اس کے بعد یہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے جو میں نے بتایا جیسے کہ انٹرنیشنل باڈی ہے. کسی زمانے میں آپ نے ARY کا نام سنا ہوگا چینل کا، وہاں پہ ہمارے عبدالرزاق یعقوب گاندھی صاحب وہ اور ان کے کچھ رفقا نے، ان کے دوستوں نے یہ سوچا کہ ہم میمنوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں، پوری دنیا کے میمنوں کو.
ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ ول میمن آرگنائزیشن بنائی اور مقصد یہ تھا کہ بھائی کم از کم میمنوں میں ہم جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اتنی ایک ہی جگہ پہ دے دیں کہ کچھ سالوں بعد میمن کم از کم زکوٰۃ لینے والا نہ ہو. بہترین. یہ ان کا مین وہ تھا. تو اس پہ یہ ماشاءاللہ آج اس کو 15-20 سال تقریباً ہو گئے اور ہم لوگ بدلتے جاتے ہیں, چینج ہوتے جاتے ہیں. میں پچھلے 3 سال پریسیڈنٹ تھا, وی پی تھا پاکستان چیپٹر کا, اب ریجنل سیکرٹری ہوں. اب میرے بات ظاہری بات ہے کوئی یوتھ آئیں گے جو کام, کیونکہ یوتھ جو ہے نا چاہے میمن کا ہو چاہے پاکستان کو, یہ ہمارا مان ہے. جی بالکل, ہمیں انہی سے امید ہے. تو انشاءاللہ کام تو ہم, آپ نے بولا کیا کام ہم ایجوکیشن میں کرتے ہیں. جی جی ہم تقریباً اس وقت 6,500 بچوں کی فیس بھرتے ہیں بالکل. اور یہ ہمارا ٹارگٹ دسمبر تک 8,000 تک کا ہے. ہم ہائر ایجوکیشن میں کوئی 150 کے قریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اسی سال ہمارا ٹارگٹ 300 کا ہے. ہم ہیلتھ میں بہت کام کر رہے ہیں اور روزگار اسکیم میں کام کر رہے ہیں. ہم اس وقت ہمارے جو نئے پریسیڈنٹ آئے ہیں سلمان اقبال صاحب جی جو ایئر بائی کے, وہ کیونکہ یوتھ ہے نا تو ان کا ویژن بڑا وسیع ہے. بہت وسیع اور ایگریسو ہے بہت. وہ ایک تو کہتے ہیں کہ WMO صرف میمن کے لیے نہیں ہے, اچھا, یہ سب مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے. کیا کہیں. جی آپ نے سب کی مدد کرنی ہے. بہترین. اور پھر وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے پھر ہم جیسے لوگ دوسرے لوگ وہ بھی کام کرتے ہیں, ٹیم بھی کام کرتی ہے اور وہ اپنے مال سے جو حصہ ان کا زکوٰۃ کا ہوتا ہے, نون زکوٰۃ کا ہوتا ہے, وہ فراخ دلی سے دیتے ہیں. تو دوسرے بھی پھر آستے آستے اس میں آتے ہیں. تو یہ بات ہے. اچھا, بے شمار میمن کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ کام کیا میں نے بے تحاشا. تو میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ جو پرانے دور کے لوگ ہیں وہ تو اپنی مادری زبان پہ قائم ہے, لیکن نوجوان نسل جو ہے میمنی زبان سے بہت دور ہے. تو اس کے فروغ کے لیے کوئی کام کیا آپ لوگوں یہ نے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے, ناپید ہوتی جا رہی ہے. بہت خطرناک بات ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو میمنی زبان نہ پڑھی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے, صرف اور صرف بولی جاتی ہے. تو ابھی ہم WMO اور پاکستان میمن فیڈریشن ہماری جماعتیں اس پہ بہت کوشش کر رہی ہیں کہ سوری میں اس کو بھول گیا تھا یار, کوئی بات نہیں, ایڈٹ ہو جائے گا شاید, نہیں لائیو. سوری معافی چاہتا ہوں. تو یہ کافی اس پہ کوشش ہو رہی ہے. 2 چیزوں پہ ہمارے یہاں کوشش ہو رہی ہے. ایک تو ہم پاپولیشن کا ہمارا پتہ چلے کہ میمن کتنے دنیا میں اور کراچی میں, اور زبان کو کیسے آگے لے کر آئیں. اس میں ایک جو بہت اچھا کام ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم رومن ورڈ میں اب ڈال دیتے ہیں بات کو. تو یہ رومن ورڈ میں تو ہماری بات لکھت میں آ گئی ہے, آ گئی ہے کہ اب لوگ اس میں آ رہے ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم گھر میں میاں بیوی اردو میں بات کریں گے, اردو ہماری مادری زبان ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن تو پھر ہمارے بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. بالکل. ہمیں میمنی اس لیے آتی ہے کہ ہمارے والدین میمنی میں بات کرتے تھے, اگر ان کو اردو آتی تھی پھر بھی ہم سے میمنی میں بات کرتے تھے, اس وجہ سے ہمیں میمنی آئی. تو میں تو گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا اپنی ساری کمیونٹی کے لوگوں کو کہ وہ اگر گھر میں میمنی بولیں گے تو بچے خود بخود میمنی سیکھیں گے. اچھا, نوجوان جو ہے شغف لے رہے ہیں, شوق ہے ان کو میمنی کا؟ بہت بہت. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرا بیٹا ہے ڈاکٹر احمد, وہ ڈاکٹر ہے, امریکہ میں بھی رہا, پھر ابھی آیا تو میرے کاروبار میں اس نے انٹرسٹ لینا شروع کیا. تو اس کو میمنی نہیں آتی تھی. تو وہ جتنا میرا اسٹاف وہ جو میمنی میں بات جانتا ہے ان کو اس نے کہا کہ جب مجھ سے بات کرو آپ سب میمنی میں کرو. اچھا, مجھ سے اردو میں بات کرو گے تو پینلٹی لگے گی, یا انگریزی میں بات کرو گے تو. مجھے اردو آتی ہے, انگریزی آتی ہے. جب آپ مجھ سے میمنی میں بات کرو گے تو میں سیکھ جاؤں گا. اب وہ بہترین میمنی بولتا ہے. اچھا, میمنی زبان کو فروغ بھی دیا آپ نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ لے لیں. اچھا جی, ہاں جی, صادق قریشی صاحب, ابھی آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے کفن دفن کے کام میں بھی, تدفین کے کام بھی کرتے ہیں, یہ سارے فلاحی کام کرتے ہیں. تو ان فلاحی کاموں میں آپ کو کچھ دشواریاں بھی پیش آتی ہوں گی, کچھ ایسے مسئلے بھی ہوتے ہوں گے جن کو آپ کو پورا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا, ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. ڈونیشن کے حوالے سے بھی بڑی پرابلم آتی ہے, لیکن جو ہماری ٹیم ہے الحمدللہ سب اس میں
اپنے اپنے ان کے کاروبار ہیں، اپنے معاملات ہیں. کوشش تو ہماری حد تک یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جیب سے اور اپنے معاملات سے ان مسئلوں کو حل کریں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مخیر حضرات ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم بڑے پیمانے پہ میلاد کی محفل بھی سجا لیتے ہیں. اور راشن، اب رمضان شریف ہے، اس میں راشن کا بھی اہتمام ہوتا ہے. رات کی تاریخوں میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ راشن ہم پہنچا دیں. فوٹوؤں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکھانا بھی پڑتا ہے تو وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ رات کی تاریخوں میں ہم راشن کو تقسیم کر دیں. اگر ان کی عیدی ہیں تو رات کی تاریخوں میں انہیں بھی کر دیں. کیونکہ میں زکوٰۃ اشر کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، اس لیے اپنے علاقے سے اور شہر کراچی سے وابستہ ہوں کہ اپنے علاقے میں بھی کئی سفید پوش ایسے ہیں کہ جو منہ سے بولنا پسند نہیں کرتے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگ تلاش کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ لوگ ہمیں درخواستیں دیتے ہیں، اپلیکیشنیں دیتے ہیں، اس کے مطابق ہم معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں آگے. لیکن گفتگو کا اللہ سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بزم سحر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ. اور اس بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس دو معزز مہمان تھے جن سے ہم باتیں کر رہے تھے، لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نعت اپنے پروگرام میں شامل کریں اور نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہماری بہت پیاری. آج میں منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی. صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا لجپال علی، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. جد کولو تو سڑ دے، جد کولو تو سڑ دے، ارشد راز جان دے. بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. بڑا لجپال علی، سونا میرا پیر علی، نبی دا وزیر علی. سونا میرا پیر علی، نبی دا وزیر علی، جو اپنے درد بندیاں نو، جو اپنے درد بندیاں نو کلندر بنا جان دے. بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. بڑا لجپال علی، سونا میرا پیر غازی ہے، جد تے بی بی زہرا راضی ہے. سونا میرا پیر غازی ہے، جد تے بی بی زہرا راضی ہے. وہ کے ویل سیدانو، وہ کے ویل سیدانا کرن وفا جان دے. بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. جد کولو تو سڑ دے، جد کولو تو سڑ دے، ارشد راز جان دے. بڑا لجپال علی. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوبصورت. کہتے کہ جی صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کر لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کر لا. ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ
कलंदर सा कोई ढूंढ कर ला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अल्ताफ हबीब साहब की जानिब। अच्छा अल्ताफ हबीब साहब, ये बताएं कि सोशल वर्क कब से कर रहे हैं, कितना अरसा हुआ, बचपन से ही शौक था? नहीं, बचपन से तो नहीं था ये। तो असल में ये इसके लिए क्या होता है, मैं ये समझता हूँ कि ये काम अल्लाह को जिससे कराना हो, कोई चाहे तो नहीं कर सकता, बिल्कुल खुद ब खुद नहीं होता, जी ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जिससे काम ले ले। बिल्कुल। और WMO में जिस तरह के हम काम कर रहे हैं, बस अल्लाह उसको कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको सही बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। हम जब अपने में देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बस सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। जी और जो जहाँ गरीब लोग हैं ना, वो इतने ईमानदार भी हैं, वो इतने ईमानदार भी हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कोविड में हमने शुरू किया एक प्रोजेक्ट, क्योंकि 1-1.5 साल चला ना कोविड, वो लॉकडाउन था। जी हम ये कह रहे थे कि भाई हम, जैसे भाई साहब ने बात की, जी हमने भी ये कोशिश की कि वाइट कॉलर जो रोज के रोज कमाता था, जी सफेद पोश में। सफेद पोश, उसको हम घर पहुंचाए। और उसकी एक बाकायदा एक टीम बनाई जो स्क्रूटनी करे, चेक करे कि वो है या नहीं इसके, चाहे मेमन हो या ना हो, कोई भी हो। कोई भी हो। लेकिन मेजोरिटी हमारा उसमें मेमन पे ध्यान था, क्योंकि ये में इंटरनेशनल से फंड आया था, सही। डोनेशन आया था कम्युनिटी के लिए। जी। लेकिन जो भी हो, फिर तो हम एक फ़ोन पे हम मालूमात कर रहे थे, कमेटी बिठाई हुई थी भाई, उसको ऐड कर रहे थे, शायद आपने एंकर हैं हमारे मेमन टीवी के अल्ताफ यानी, बिल्कुल वो उसको कर रहे थे। तो उन्होंने नाम देखे, फिर एक टीम जाती थी, वो बाई चेक पेमेंट देती थी, और चेक पे शनाख्ती कार्ड नंबर होता था। और शनाख्ती कार्ड आपको जमा कराना होगा बैंक में, फिर आपको पैसे मिलते थे, जी जी ताकि शफाफ काम हो। जी एक जगह हम पेमेंट देके गया बंदा, तो उसने कहा कि यार मेरे को बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है ये दे दे, मेरा काम हो गया। अच्छा। अब ऐसे लोग कहाँ होते हैं? हमारे लोग हैं, हमारे लोग, शहर के लोग हैं ये। जी क्या बिल्कुल। जो कहता है कि यार मुझसे कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसको पहुंचा दो, मेरा काम हो गया। जी आज कौन पैसे वापस करता है? कोई भी नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो ये हमारे शहर की एक ये भी खूबी है। सही। अच्छा आपकी तरफ आऊँगा मैं। जिस तरह कभी तदफीन के हवाले से बात हुई ना, कहते हैं कि जी मरना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका हुआ है, क्योंकि कब्रें बहुत महंगी हैं। तो ये कब्रें क्यों महंगी हैं? और अगर कोई शख्स गरीब है, उसके वालिद वालदा या कोई भी रिश्तेदार अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो उसको दफनाने के लिए बैठा रहे, या आप जैसे इदारे कुछ इसमें भी करते हैं? नहीं, हम उनके साथ ताउन करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो हम कब्रिस्तान के अंदर हमने 8-10 कब्रें एक्स्ट्रा ली हुई होती हैं पहले से। तो आज से अगर मैं 15-20 साल पहले आ जाऊं, तो हमें तो 1500 रुपये में भी कब्र मिल जाती थी, और अब कोई चला जाए तो 10,000 में भी ना मिले। तो लेकिन ये है कि हम उनसे मामलात कर लेते हैं, 2, 4, 5 कब्रें एक्स्ट्रा रहती हैं, और जैसी कोई मुस्तहिकीन आता है, अगर वो कहता है मेरी गुंजाइश नहीं है, तो हम उसको भी अदा कर देते हैं। बिल्डर तो डिस्काउंट दे देता है, गोरकन तो डिस्काउंट भी नहीं देते। नहीं, वो नहीं देते। वो तो कहते हैं जी हम तो हम क्या करें, मजबूरी है। और बल्कि अब तो ये होता है कि आप जगहें देखें तो जगह के हिसाब से पैसे हिसाब से मांगते पैसे हैं। बता रहे होते तो अगर आपको करीब की जगह चाहिए तो वो उसके हिसाब से आगे चले जाओ। और अब हमारे कब्रिस्तानों का तो आलम ये है कि वहाँ से नदियाँ बह रही हैं और वहाँ पर कब्रें हैं, उस पर भी कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। और बल्कि इसके अंदर तो मैंने एक और इजाफा किया है, एक शोबा कुरान खानी भी मैंने बनाई हुई है। अच्छा। कि अगर कोई कुरान खानी इसलिए बनाई हुई है कि स्वयं का भी मामला सारे जो हम अपने मामला से कर लेते हैं, अच्छा अच्छा उसके माशाल्लाह। भी बंदोबस्त हम कर लेते हैं। कराची के किन किन इलाकों में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? ये अपने 3-4 कब्रिस्तान है। सबसे ज़्यादा तो गुलबहार का है, जो खज्जी ग्राउंड के पास है, वो है। मेवा शाह है। ये 2-3 कब्रिस्तान हैं जहाँ हमारे मामलात हैं। और जो आता है तो फिर या नई कराची में भी हम थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। जिनके नाम बड़े मशहूर हैं, पूरी कराची के अंदर जाने जाते हैं। एक तो इलाका का कब्रिस्तान होता है छोटा मोटा, उसको कोई नहीं जानता। कुछ कब्रिस्तान जो मशहूर होते हैं, मेवा शाह तो पूरा बहुत बड़ा, मेवा शाह बहुत बड़ा नाम मेवा है। शाह तो वहाँ पे यकीनन कब्रों के रेट भी बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा है उधर। क्या रेट चल रहा है वहाँ पे कब्र का वैसे भी? मैंने आपको बताया है ना
کہ مختلف جیسے آپ قبر بتائیں گے اس حساب سے وہ جگہ پیسے کے حساب بتائیں سے وہ گے، کہنے لیکن کم سے کم 10,000 8,000 اس طرح، اور آپ قریب آتے جائیں گے تو یہ پیسے بڑھتے رہیں گے. یعنی اس ٹائم تدفین کرنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. بالکل، یعنی کہ مرنے کے بعد اس کو دفنانا بھی بہت مشکل ہو گیا. بہت مشکل. اس کا بھی پیکیج لینا پڑتا اس کا بھی پیکیج. ہے سویم تک. سویم تک کا. جی اچھا الطاف حبیب صاحب، جو ہے صحت کے معاملات ہمارے پاکستان میں بہت برے ہیں، تو اور ہیلتھ پہ کام لوگ کہتے تو ہیں کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آتا، تو ہیلتھ کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے آپ کی WM میں؟ میں تھوڑا ان کی بات کو دیکھیں، یہ جو قبرستان والا معاملہ ہے نا، الحمدللہ میمن کمیونٹی کو اس کی تکلیف نہیں ہے. اچھا. جی ہماری ہر جماعتوں کی اپنے اپنے قبرستان ہیں. آپ جماعت میں جائیں، وہاں سے آپ کو پرچی مل جاتی ہے، آپ قبرستان میں آئیں، گرگن کو دیں، قبر تیار، ہر چیز تیار، بس بھی جماعت دے دیتی ہے، سب کچھ ان کی طرف سے ہو جاتا ہے. بالکل فری آف کاسٹ. جی. اگر پیسے دے سکتے ہیں تو آپ دیں، نہیں تو فری آف کاسٹ. اچھا، وہ جو پیسے آپ دیں گے وہ بھی کسی فلاحی کام میں کام لگیں میں گے؟ لگتے ہیں نا، یا اسی خرچوں میں آ جاتے ہیں. لیکن اب یہ جو یہاں پہ بلدیہ میں جو اتنی قبرستان گورنمنٹ نے دی ہے، سندھ گورنمنٹ نے، اس میں ہر جماعت کے قبرستان ہیں. ہماری جماعتیں بھی بہت ہیں نا، اوقائی جماعت کا ہے، کتیانہ جماعت کا، اس کا باٹوا جماعت کا، اور میوہ شامی بھی اپنی اپنی جگہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اجتماعی طور پہ کام ہوتا ہے نا، تنظیمی طور پہ، تو اس میں آسانی ہوتی ہے. پھر ان کو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے نا. ابھی میوہ شہر میں میں نے اہل تشریح کا قبرستان دیکھا ہے، اچھا. حیران ہو جائیں گے جس طرح ان کی مینجمنٹ ہے، جس طرح انہوں نے، کیونکہ ہمارے قبرستان کے ساتھ ہی وہ قبرستان ہے، اسی دیوار کے ساتھ میری فیملی بھی دفن ہے، اور اس کے بعد ان کا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، ویل مینجڈ ہے. آپ وادی حسین دیکھیں اگر جا کے تو کتنا مینجڈ قبرستان ہے وہ ماشاءاللہ سے. اب یہ ہمارے یہاں بھی اب یہ چیز آ گئی ہے، جو ہمارے نئے قبرستان میمنوں کے بن رہے ہیں نا، اس میں یہی چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک ایسے نہیں، ایک یوں بیچ میں آ گئی، ایک ٹیڑھی آ گئی، ایک کسی کو کسی میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہے. سب کے ریکارڈ ہیں، ریکارڈ ہے، ترتیب سے ترتیب کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کافی ہمارے یہاں تو کافی کام ہو گیا ہے. اچھا. انشاءاللہ وہ لوگ بھی کریں گے تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ اس میں کافی کام. بھائی جینا تو مہنگا ہے ہی، تو درخواست ہے ان لوگوں سے جن کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے کہ آپ مرنا سستا کر دیں کم از کم. کیا سوال تھا آپ کا؟ ہاں، صحت کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صحت کے حوالے سے میمن کمیونٹی جماعت کی بنیاد پہ، فیڈریشن کی بنیاد پہ، بل میمن کی بنیاد پہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جی. لیکن شہر بہت بڑا ہے، اس کے مسئلے مسائل بھی بہت بڑے ہیں. بالکل. اب ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل میمن ہاسپٹل ہے صفورہ میں. صفورہ میں وہ آلموسٹ کافی بڑا ہے، اب تو یونیورسٹی بھی بن گئی ہوتی ہے. اور ہماری کمیونٹی وہاں اپنے طور پہ ڈونیشن بھی دے رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پریشر ارد گرد کے لوگوں کا بہت ہے. پھر وہ سپر ہائی وے کے قریب ہے، تو کوئٹہ بلوچستان سے، ہب سے، انٹیریئر سے لوگوں کا بہت پریشر ہے. تو کوشش اب تو بہت اچھی ہو گئی ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور باقاعدہ اگر آپ جب جاتے ہیں آپ فارم بھرتے ہیں، فارم بھرتے ایک ٹیم ہے جو فوراً چیک کر لیتی ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا حل ہے یا نہیں ہے. اس طرح دیکھیں طبہ ہاسپٹل ہے، امراض قلب کا، بالکل ہے نا. پھر آپ کھارزر میں جائیں تو کوتیانہ ہاسپٹل ہے، باٹوا ہاسپٹل ہے، بازراب میں باٹوانیس ہے، گلشن اقبال میں پٹیل ہاسپٹل ہے، دورازی میں جمال ناصر ہاسپٹل ہے. تو میں کتنے تو نام بھول جاؤں. میرے کو یہ پتہ ہے کہ 56 ہاسپٹل ہیں سندھ میں میمنوں کے، جو یہ ہے نا ویلفیئر کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا، ابھی یہ کام میمن کمیونٹی نے کیا کہ مختلف بڑے ہاسپٹلس کے اندر کچھ وارڈز لے لی اور وہاں پہ بچوں کے لیے انہوں نے کچھ چلڈرن ویلفیئر سوسائٹی کوئی ہے میمن کمیونٹی کی، انہوں نے اس کو جو ہے اسٹیبل کیا ہے اور بہت ہی زبردست سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جناح اسپتال میں بھی اور دیگر. یہ تو آپ سول میں چلے جائیں، جناح میں چلے جائیں، جی کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، میمنوں کا تو فنڈ موجود ہی ہے. ان کی آرگنائزیشن ایسوسیشن، نئے یوتھ جو ہے ہمارے نئے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، میمن ڈاکٹرز، انہوں نے بھی وہاں کام کیا ہوا ہے. کیونکہ میں نے وہی بولا نا، اصل میں پاپولیشن تو بہت کم ہے لیکن ہمارے خون میں وپار ہے، ہمارے خون میں کاروبار ہے، اور ہمارے خون میں ہی ویلفیئر بھی ہے. لوگوں کی فلاح و بہبود. تو وہی ہے کہ دیتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، بانٹتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا. اچھا، آپ کی طرف آتا ہوں، نعت کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں آپ کی. تو نعت جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں پڑھتے، کیا ان کو فیسلٹیز، کیا سروسز آپ دیتے ہیں؟ آپ کی اکیڈمی کیا کیا جو ہے ایک نعت خواں کے لیے کر سکتی ہے؟ بچے آتے ہیں نعت سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو وہاں کچھ ہمارے
بزم کے ساتھی ہیں، ثنا خواں اچھے ثنا خواں ہیں، وہ ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو کیونکہ میں نقیب محفل بھی ہوں، اچھا ماشاء تو شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں پروگرامات وغیرہ ہوتے ہیں، جب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب یہ بڑے اسٹیجوں پہ چلے جائیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی میں لے کے چلا جاتا ہوں، تو اس طرح وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو الحمدللہ اب مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، بڑی ان کو نوازا ہے، اور آج بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں گل بہار کے اندر۔ تو کیونکہ گل بہار جو ہے بلکہ پورا کراچی عاشقان مصطفیٰ کا شہر ہے، بالکل اس میں ہر بچے کو شعور ہے۔ اب جیسے ہماری میمن کمیونٹی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، ان کا ماہانہ فنڈ بھی ہوتا ہے، ممبرشپ بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے واپسی میں آؤں گا اپنی جگہ پر محفل نعت کے حوالے سے، بلکہ ہمارا گل بہار میں ایک دفتر بھی بنا ہوا ہے، ایک جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر نعتیں سکھائی جاتی ہیں، اور گل بہار کے اندر ایک مسجد ہے، جامع مسجد محمدی، جو محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے، اس کی کمیٹی کا میں خود ممبر ہوں، ذاکر راجہ صاحب امین ہیں، تو وہاں بھی سلسلہ نعت خوانی کا جو رہتا ہے، اور آئمہ حضرات بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، امام صاحبان بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور مسجد کے صحن میں وہ نعتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس میں جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگ ہم پہ نام لکھواتے ہیں کہ ہم نے نعتیں سیکھنی ہے، تو 10-12 بچوں میں سے 2-4 ایسے نکل آتے ہیں کہ جو وہ کہ شہر کراچی کی بھی زینت بن جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب تک کتنے ثنا خوان رسول آپ لوگ تیار کر چکے ہیں جو آپ کی اکیڈمی کو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ جی ہمارے تقریباً 20 سے 22 سال کے اندر کم سے کم 150-200 ثنا خواں بن چکے ہیں۔ اگر میں کوئی پروگرام کرنا چاہوں تو 3 دن کا بھی اگر میں پروگرام کر لوں تو وہ بھی کام ہے، تو اور سی ہوگا، اتنے ثنا خواں ہیں، 3 دن کا تو اور سی ہوگا۔ اتنے ثنا۔ اچھا پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے اور آ جاتے ہیں، تو وہ آوازیں بنتی رہتی ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، کسی کی مصروفیات ہو جاتی ہے، لیکن وہ نعت پڑھنا نہیں چھوڑتا، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں کہ سعدی بھائی ہمیں کال دیں تو پھر ہم آئیں محفل کے اندر، اور بہت سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو محفلوں میں بلایا نہیں کتنے جاتا۔ سال کی عمر سے جو ہے سیکھنا شروع کرنا چاہیے نعت کو؟ یہ کم سے کم میرا بچہ ہے تقریباً 9 سال کا، آج میں اس کو لایا نہیں ہوں، تو کل اس کا پیپر تھا، تو تقریباً 9 سال 10 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ نعت پڑھتا ہے، بھلے وہ ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ پڑھے، لیکن لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کو لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی اس کو حوصلہ افزائی، تو پھر وہ اچھے سے اچھی پڑھنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ کرم، لیکن میری اس بزم کو سکھانے میں میرا یہ تجربہ رہا ہے، بڑا کرم رہا ہے سرکار کا کہ جس ثنا خواں کو ہم نے تیار کیا اس میں سے آدھے سے زیادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے مدینے کی حاضری نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب دور جدید میں یہ جو نعت خواں بن رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں، اگر ہم 20 سال پہلے کے ثنا خواں کو لیں تو وہ نعتیں کچھ اور ہیں، جی اور آج کے ثنا خواں کو لیں تو نعتیں کچھ اور ہیں، کیونکہ 20 سال 22 سال پرانی جب ہم محفلوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھرے مجمع کے اندر اس میں ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ لوگوں کو حضور کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کلام جو اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ سلام، وہ ایسے کلام، کیونکہ اب جو ہے وہ نعتیں کم ہیں، نظمیں زیادہ ہیں، اس میں شور زیادہ ہے، تو سمجھ میں آتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر علماء کرام کی بھی تلقینیں ہوتی ہیں کہ اس پہ ذکر نہ ہو نہ یہ ہو۔ اگر ہم 20-22 سال پیچھے آ جائیں تو آپ کو وہ کلام ملیں گے جو آپ کو دل پہ لگیں گے، اور اگر آپ نے ان کلاموں سے لو لگا لی تو آپ کو اللہ تعالیٰ حاضری بھی جلد نصیب فرمائے۔ بالکل۔ اچھا، بہت ہی معذرت کے ساتھ جتنے بھی ثنا خوان رسول ان سے میں پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ گانوں کی دھنوں پہ، گانوں کی طرز پہ جو نعتیں تیار ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ ہمارے علماء کرام تو منع فرماتے ہیں کہ گانوں کی طرز پہ جو ہے وہ نعتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نعت جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کچھ گانے ایسے ہیں جو بہت زیادہ
فیمس ہے، اس انداز میں اگر ثنا خواں پڑھتا ہے تو پھر اس ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. تو بہتر یہ اللہ کا کرم ہے اتنے کہ اتنی سر اور اتنے اس کے اندر معاملات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ آپ کسی اور طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، گانوں کے ساتھ ساتھ ایک میوزیکل ٹرینڈ بھی بہت آ گیا ہے آج کل وہ تو بہت زیادہ آئی ہے. اب تو ایسا آ گیا ہے کہ اگر محفل سما اور نعت خوانی میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا. کوئی فرق نہیں رہا ہے. صحیح. اچھا الطاف حبیب صاحب، صحت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، تعلیم اور روزگار. اس سے پہلے میں تھوڑا ابھی ہم نے ایک نیا کام شروع کیا، مجھے بھی ایک یاد ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر لوں. ہمارے جو بھی نئے پریسیڈنٹ ہیں ان کی خواہش تھی، ان کی خواہش کے اوپر سلمان اقبال صاحب کے ہم نے فوڈ بینک شروع کیا. فوڈ بینک اب تقریباً ہم جو ہے روز کے رمضان سے پہلے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. سول ہاسپٹل کے قریب انہی کا ایک ہال ہے، فاطمہ ہال، وہاں کچن ہے پورا. تو ڈیلی بیسس میں وہ کھانا بنتا ہے. آج کل تو افطاری سحری کا بنتا ہے، اور ہم وہاں بھی دسترخوان لگاتے ہیں، اور گاڑیوں کے تھرو کراچی کے لوگ ہیں، ایک اندازہ آئیڈیا ہے کچی آبادی کہاں لوگوں کو ضرورت ہے تو ان کو پہنچا بھی رہے ہیں. یہ بات ایک مجھے کرنی تھی. دوسرا، اچھا ہمارے یہاں سارے شعبے ہیں، یوتھ ونگ بھی ہے، لیڈیز ونگ بھی ہے، اس طرح ایجوکیشن کو سنبھالنے والے بھی ہیں، ہیلتھ کو سنبھالنے والے بھی ہیں. اس طرح معاملات لوگوں کو بانٹے ہوئے ہیں ہم نے WMO میں. اور جہاں تک میمنوں کی خدمت کی بات ہے، سیلانی آپ کے سامنے، جی بالکل، کوئی اس میں کیا عبدالستار ایدی صاحب، عبدالستار ایدی چیپا صاحب، تو یہ تو ایک پورا، تو یہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کراچی میں پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. ہم، میرا خیال ہے کراچی میں پہلے بھی عرض کی نا، 15-16 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اس حساب سے ہمارا کام بہت ہے، اور یہ اللہ چنتا ہے جی جی کام کے لیے، نیک کام کے اللہ چنتا ہے. اچھا آج پھر جو ہے تشنگی باقی رہ گئی. گفتگو ابھی بہت ساری ہونی تھی، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے بڑا محدود تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور ڈاکٹر فضا کلیم صاحبہ کی آواز پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. کل بدستیاب زندگی انشاءاللہ تعالی بزم سحر میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے کل. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، آ تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے